السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر داڑھی اور ٹوپی کے اذان و اقامت کہنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت سی سنتیں ہیں، ان میں ایک اہم ترین سنت جس کو بعض فقہی کتابوں میں وجوب کا درجہ دیا ہے، واجب کہا ہے، واجب لکھا ہے، اس کو اتنی اہم ترین وہ سنت ہے اور وہ داڑھی کا رکھنا ہے کہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اس کو کاٹنے کا حکم دیا، کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ یہودی جو ہے ان کا عمل یہ تھا کہ وہ داڑھی تو کیا ہے کٹایا کرتے تھے اور مونچھیں بڑھایا کرتے تھے۔ تو حدیث میں جو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، تاکہ یہودیوں کی جو ہے مخالفت ہو سکے، ان کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو اس لیے داڑھی بڑھانا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور داڑھی بڑھانا سنت ہے، اہم ترین سنتوں میں سے ہے۔ اس لیے انسان کو داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی بڑھانا چاہیے، چاہے وہ مؤذن ہو یا وہ مؤذن نہ ہو، عام مسلمان ہو، عام انسان ہو، اس کے لیے بھی داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے وہی رکھے گا جو امام ہوگا، مؤذن ہوگا، یا جو مدرسے میں پڑھاتا ہوگا، یا کوئی حافظ قاری ہوگا تو وہی جو ہے داڑھی رکھے گا، نہیں، بلکہ داڑھی کا حکم تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو داڑھی جو ہے بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو کٹانا چاہیے۔ ایسے ہی ٹوپی پہننا، اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، اللہ کے نبی علیہ السلام سفید ٹوپی جو ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ داڑھی رکھنا یہ بھی اہم ترین سنت ہے، اور ٹوپی کا پہننا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اس لیے انسان جب وہ اذان دے یا وہ اقامت کہے تو وہ باقاعدہ ٹوپی بھی اس کے سر پر ہونا چاہیے، اور اس کے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا اس کا چہرہ نہیں ہے، یعنی اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور پھر اگر وہ جو ہے اذان کہہ رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے تو سنت چھوڑنے کا گناہ اس پر لازم آئے گا، اور ٹوپی کا پہننا جو اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہوا اس کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس لیے ایسے شخص کا اذان کہنا یا اقامت کہنا یہ درست بھی نہیں ہوگا، بلکہ فقہاء نے اس کے لیے کیا ہے مکروہ کہا ہے کہ ایسا شخص جو داڑھی کٹاتا ہو اور ٹوپی نہ پہنتا ہو، بغیر ٹوپی پہنے اور بغیر داڑھی رکھے اذان کہے یا اقامت کہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ مکروہ جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، وہ شریعت کی نظر کے اندر جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، یا اس کو داڑھی رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں مل پائے گا، ٹوپی پہننے کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے چاہے وہ مؤذن ہو یا وہ مکبر ہو، اقامت کہنے والا ہو، اس کو داڑھی رکھنا چاہیے، اور داڑھی رکھ کر اور ٹوپی پہن کر ہی اذان کہنا چاہیے، اور اقامت بھی اس کو کہنا چاہیے۔ اب تک اگر کسی نے ایسا عمل کیا ہو کہ داڑھی وہ کٹاتا ہو اور ٹوپی نہ پہنتا ہو اور اذان اور اقامت بھی کہتا ہو، تو اس کو اپنے سابقہ عمل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا چاہیے کہ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے انشاءاللہ میں اب داڑھی کو رکھوں گا اور بڑھاؤں گا، اور ٹوپی آپ علیہ السلام نے پہنی ہے اس لیے اب میں اس کو پہنوں گا، اور اس کو پہن کر ہی میں اذان بھی کہوں گا اور اقامت بھی کہوں گا۔ تو اس کا عمل جو ہے وہ درست بھی ہوگا، اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا، اور ماقبل میں جو اس نے کیا ہے اللہ اس کی اس غلطی کو یا اس کوتاہی کو اللہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔